تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو تازگی دے۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو تازگی دے۔ مجھے افکار صالح بھی عطا کر، میری آواز کو تو تازگی دے۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ آج ہماری اس بستی کے اندر، جو ہندوستان کے کسی کونے کے اندر آباد ہے، جسے کئی لوگ جانتے ہیں اور کئی لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، آج اس بستی کے اندر علماء کرام حضرت مولانا فاروق صاحب مدنی تشریف آور ہو رہے ہیں۔ اسی لیے آج ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، تو اس کے پر ہمیں چاہیے کہ آج ہم تمام کے تمام ان کے بیان کے اندر یہاں پر حاضر ہو، اور اس پروگرام کے جس مقصد کو ہے، جو مقصد ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے اندر ہم اپنا ساتھ دیں۔ معزز سامعین، ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات دوسری یہ ہے کہ ہمارا یہ ملک، ہماری یہ دھرتی، جس ملک پر ہم تمام آپس میں مل جل کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک جمہوری ملک ہے، یہ ایک آزاد ملک ہے، جہاں پر ہر ایک مذہب کا ماننے والا، ہر ایک مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، ہر ایک مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کے مطابق رہ سکتا ہے، اور ہم بھی اپنے مذہب کے مطابق ہمارے اس ملک کے اندر رہ کر ہمارے مذہب کے مطابق پروگرامات کر سکتے ہیں، ہمارے مذہب کے مطابق مساجد کے اندر جا کر نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں اس پر کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ ہمارا اس ملک کو ہم نے انگریزوں کی غلامی سے تمام ہندو بھائیوں نے اور مسلم بھائیوں نے تمام نے مل کر آزاد کرایا ہے۔ تو آزاد کرانا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم تمام مل کر اس ملک کے اندر آزادانہ طور پر زندگی گزار سکے، اور آج ہم سب مل جل کر آزادانہ طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے مذہب کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے مذہب کو ایک اچھا مذہب ہونا بتلاتی ہے، جو دوسروں کو ہمارا ایک حسن سلوک بتلاتی ہے کہ ہمارا مذہب ہے، اس کے مطابق ہم جب اس دھرتی کے اوپر زندگی گزارتے ہیں، اس ملک میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں، جس کا اثر دوسرے مذاہب کے لوگوں پر ہوتا ہے، تو وہ جو چیزیں ہیں، وہ جو اخلاقیات ہے، وہ جو آداب ہمارا مذہب ہمیں سکھلاتا ہے، اگر ہم ان اخلاق کے ساتھ اس ملک میں رہیں گے تو حقیقت میں سارے ہندوستان کی جو دوسری اقوام ہے، جو دوسری قومیں ہیں، جو دوسرے مذاہب ہیں، وہ ہم سے اس کا اثر ضرور لیں گے، اور وہ ضرور کہیں گے کہ یہ ہوتے سچے مسلمان، اور یہ حق اور یہ سچا مذہب ہے۔ دوستو، ہمارے ملک کے لوگوں کی جو سوچ ہے وہ روایت پسند ہے، اور جو دوسرے ممالک کی سوچ ہے وہ حقیقت پسند ہے۔ تو اگر حقیقت پسندانہ انداز کے اندر بھی ہمارے مذہب کو دیکھا جاوے، اگر کسی بھی طریقے سے ہمارے مذہب کو دیکھا جاوے، تو اس کو حقیقت پسند آدمی جو ہمارے مذہب کو دیکھتا ہے وہ مان لیتا ہے کہ یہی سچا مذہب ہے۔ جب سارے انگریزوں نے جب اسلام کے اوپر جب دیکھا کہ اسلام کو ساری دنیا برا کہتی ہے، ساری میڈیا 24 گھنٹے اسلام کے اوپر لگی ہوئی ہے، اسلام پر تنقیدیں کر رہی ہے، تو جو حقیقت پسندانہ لوگ تھے ان لوگوں نے اسلام پر ریسرچ کیا کہ اسلام میں کیا وہ چیز ہے کہ سارے قوموں کے لوگ، ساری قومیں آپس میں مل جل کر اسلام ہی کو اس دنیا سے مٹانا کیوں چاہتی ہے۔ جب انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا اور جب اسلام کو دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہی حق مذہب ہے اور یہی سچائی ہے اور یہی اصل زندگانی ہے۔
آج پوری دنیا سعادت مندی کے پیچھے، جو بھی انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کیوں دنیا میں بھیجا گیا اور کیا وجہ ہے دنیا میں بھیجنے کی، اور میں کامیاب کیسے ہو جاؤں گا، میرا دنیا میں زندگی گزارنا یہ کامیابی کا باعث کیسے بنے گا۔ تو دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کامیابی کو نوکریوں کے اندر سمجھا اور وہ نوکریوں میں چلے گئے۔ شیطان نے لوگوں کو الگ الگ وہموں کے اندر مبتلا کر دیا، اور ہمارا بھی یہ دماغ کبھی سوچتا ہے کہ یار حقیقت میں ہر چیز کو سوچتا ہے کہ حقیقت میں اسلام یہ سچا مذہب ہے یا دوسرے مذاہب کے کئی لوگ ہمارے سامنے زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، دوسرے یہ سچے لوگ ہیں۔ جب شیطان انسان کو وہموں کے اندر مبتلا کرتا ہے، اور جس وہم میں انسان اچھی طریقے سے مبتلا ہو جاتا ہے اسی وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ دنیا کے کئی بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جو حقیقت پسند تھے، جن کی سوچ اچھی تھی، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن جب شیطان نے انہیں الگ الگ وہموں کے اندر مبتلا کیا تو ان کی عقلیں پھر گئی اور اسلام سے انہوں نے منہ پھیر دیا۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں، ہمارے مذہب کی وہ چیزیں جس پر ہمارا مذہب ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کہتا ہے، اخلاقیات کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا سکھلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دنیا کے اندر آئے تو کہ دنیا میں کوئی مسلمان تھا؟ اس وقت تو عیسائی یہودی وہ تو تھے، لیکن کتنا کفر پھیلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود ان لوگوں سے مل جل کر رہے۔ آج جو ہمارے ہندو بھائی ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، جتنی دوسری قوم دوسرے لوگ نظر آتے ہیں، تو ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ اختیار کر کے رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اس مذہب کے اندر اتحاد و اتفاق کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہے۔ اور آج دیکھیے، آج ہم ہی آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر نہیں رہتے ہیں۔ آپس میں اگر مسلمان ہی ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ نہیں رہیں گے، آپس میں مل جل کر نہیں رہیں گے، تو جو دوسری قوموں کے یہ لوگ ہیں تو یہ ہم سے کیا، ہمیں دیکھ کر ان کے دلوں میں کیا مثال آتی ہے، وہ اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہوں گے کہ ان کا مذہب اسلام ہے لیکن اس کے باوجود اسلام کے اوپر یہ لوگ نہیں چلتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق اس ملک کے اندر اپنے مذہب کے مطابق اپنے مذہب کو، اپنے اسلام کو، اپنی قرآن کو، اپنی شریعت کو پوری طریقے سے فالو کرتے ہوئے اس کے اوپر چلے اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے۔ خوب بہتی ہے امن کی گنگا بہنے دو، خوب بہتی ہے امن کی گنگا بہنے دو، مت بانٹو لال ہرے رنگ میں ہم سب کو، سب کی چھت پر ایک ترنگا رہنے دو۔ معزز دوستو، یہ ہوئی ہمارے ملک کا جو حق ہے ہمارے ساتھ، ہمارے ملک کے اندر جو تمام مذاہب کے لوگ ہم ایک دوسرے سے مل جل کر زندگی گزارتے ہیں، تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم ہمارے ہندو بھائیوں کو خود ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھے، ایک دوسرے کو اچھی نظر سے دیکھے اور اپنی سوچ کو پوزیٹیو بنائے، اپنی سوچ کو مثبت بنائے۔ کسی بھی چیز کو جب تم پہلی نظر سے دیکھو تو اسے اچھے نظریے سے دیکھو کہ یہ چیز کے اندر کوئی نہ کوئی، جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کو یا اپنے بھائی کو جب دیکھو تو اس کی 99 برائیوں کو دیکھ کر اس کی برائی بیان کرتے نہ پھرو، بلکہ اس کی ایک اچھائی کو دیکھو اور اس کی اچھائی کو بیان کرو۔ اگر ہماری یہ سوچ اچھائی کی طرف بڑھ جائیں گے، ہر چیز کو ہم صحیح طریقے سے، پوزیٹیو طریقے سے دیکھنا شروع کر دیں گے، تو ہمیں ہماری زندگی کا مقصد سمجھ میں آنے لگے گا اور ہم اس دنیا کے اندر رہ کر سکون کی زندگانی گزاریں گے۔ معزز دوستو، آج جو یہ پروگرام یہاں پر منعقد کیا گیا ہے، بڑے بڑے شہر جس کے اندر کئی مسلمان رہتے، کئی بڑی بڑی مسجدیں ہیں، جو شہر ہوتے ہیں ان کے اندر جو بڑے بڑے علاقے ہوتے ہیں، بستیاں ہوتی ہیں، وہاں پر تو مسلمانوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسجد ہے، وہاں پر جا کر علماء کرام کا بیان بھی سنتے ہیں۔ لیکن ہمارے اس ملک میں ہی، بلکہ ہمارے اس مہاراشٹرا کے اندر ہی بھوکردن تعلقے کے کئی گاؤں کے اندر میں خود گیا ہوں، وہاں پر میں جماعت لے کر گیا، وہاں پر بیانات کے لیے گیا، کئی علاقوں کے اندر گیا، تو میں نے خود وہاں پر دیکھا کہ جو مسلمان تھے، جن کے باپ داداؤں نے اسلامی طریقے پر اپنی زندگی کو بسر کی تھی، آج ان کے بچوں کے نام انہوں نے ہندوانہ طریقوں کے اندر بدل دیا ہے، ان کے بچوں کے ناموں کو بدل دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس وجہ سے بدلا کہ وہاں جو مسجد ہے وہاں پر کوئی امام نہیں ہے، کئی سالوں سے وہاں پر کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، مسلمانوں کو ان کا مذہب سکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جو پروگرام کرنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر علماء کرام کو لا کر اور وہاں پر لوگوں کو جمع کر لوگوں کو صحیح
اسلام کا طریقہ سکھانے کی وجہ یہی ہے کہ کئی لوگ ایسے جو ارتداد کا شکار ہو رہے، کئی گاؤں ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں جن کے اوپر ہماری نظریں بھی نہیں جاتی ہے، وہاں پر لوگ مرتد ہو رہے، اسلام کو چھوڑ کر ہندوانہ طریقے اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پر مسجدوں کو بنایا جانا اور وہاں پر علماء کرام کو لا کر ان کے بیانات کو کرانا، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو اپنا مذہب سمجھ میں آئے، اپنا دین سمجھ میں آئے۔ کئی مندروں کے اندر وہاں پر جو دوسری قومیں ہیں وہ تو اپنے مذہب کو فالو کرے، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہی ہے، لیکن مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ میرا مذہب کے مجھ کو کچھ سکھلاتا نہیں، کہ میرے مذہب کے مطابق میں رہ نہیں سکتا، تو وہ لوگ دوسرے طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی ایسے گاؤں ہیں، جتنی بھی ایسی بستیاں ہیں یا جو بھی ایسے گاؤں ہیں، تو وہاں پر جا کر محنتیں کریں اور ان لوگوں کو ارتداد کا شکار ہونے سے بچائے، ان لوگوں کو صحیح راستے پر لائے۔ اور یہاں پر بھی یہ پروگرام کرنے کی وجہ یہی ہے کہ لوگ اپنے سچے مذہب کو، اپنے سچے اسلام کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ اپنے مذہب کو سمجھے، اپنے دین کو سمجھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیان کو بڑے ہی غور سے اور حواس کے ساتھ سنیں، بیان کو غور سے، کیونکہ بار بار علماء کرام کا آنا، ہمیں کئی علماء کرام ہماری بستی کے اندر جو علماء کرام آ رہے ہیں یہ بار بار نہیں آئیں گے۔ آج جو علماء کرام آ رہے ہیں یہ ایسی سعادت مندیاں اور ایسے جو ہمارے ساتھ یہ جو آج پروگرام ہماری آنکھوں کے سامنے منعقد ہو رہا ہے بار بار نہیں ہوتا، آنکھیں ترس جاتی ہے علماء کرام کو دیکھنے کے لیے۔ ابھی لاک ڈاؤن کے اندر دیکھیے کتنے علماء کرام اس دنیا سے چلے گئے، کتنے علماء کرام جن کے نام ہم نے سنا تھا، جن کے بیانات ہم موبائل کے اندر دیکھتے تھے، لیکن ان سے ملاقات کا ہمیں شرف حاصل نہیں ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ کئی ایسا ہی موقع نہ آیا ہم اپنی زندگی پر اپنے آپ پر پچھتانے نہ لگ جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام کی قدر کر لیں اور ان کے بیانات کو غور سے سن لیں اور ان کو علماء کرام کا صحیح طریقے سے ان کا استقبال کر کے ان علماء کرام کے بیانات کو غور سے سنیں۔ علماء کی نظریں ہمارے اوپر پڑ جانا، علماء کرام کے سامنے بیٹھ جانا، یہ بھی بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ تو ہم علماء کرام کو اچھی نظروں سے دیکھیں اور انہیں اچھے طریقے سے، جب ہم کسی بھی انسان کو اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں سنتے ہیں، اگر ہم اسے مثبت طریقے سے سنیں گے، اگر ہم اس کے بیان میں بیٹھیں گے کہ اس کی جو غلطیاں ہیں میں ان غلطیوں کو غور سے سنوں گا، تو ہمیں اس کی جو غلط چیزیں وہیں پر ہمارا دھیان رہے گا۔ اگر ہمارا دھیان رہے کہ ہم جو اس کی پوزیٹیو چیزیں، جو اچھی چیزیں ہیں میں اسی پر نظر رکھوں گا اور اچھی چیزوں کو لوں گا، تو ہمارا دماغ بھی اچھی چیزوں کے اوپر جائیں گا۔ تو اپنے دماغ کو دنیاوی سارے کاروبار سے نکال کر اور یہاں پر خالص اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے آئے اور علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے اپنی نیتوں کو ہم اچھی کر لیں۔ انما الاعمال بالنیات، سارے لوگوں کو اس کی تفسیر معلوم ہی ہے کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کر لے۔ تو ہر کوئی فعل بذات ہی لاشیء ہوا کرتا ہے، کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو وہ کوئی چیز نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کام کو کرنے میں اگر ہماری صحیح نیت شامل ہو جاتی ہے تو وہ کام اللہ رب العزت کے پاس بھی ہمارا رضا والا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے والا ہو جاتا ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ یہاں پر بیٹھے کہ ہم اللہ رب العزت کو خوش کر دیں، ہم اللہ رب العزت کو خوش کر دیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیں۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔